نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے بادل کے اوپر، کہ جو بادل ہے جو ایک کنکر کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، وہ اتنے ہیوی بادلوں کو جس میں کروڑوں ٹن پانی ہے ایک کاغذ کی پرزے کی طرح اس کو اڑا اڑا کے لے کے جا رہا ہوتا ہے. پھر دوسری بات ہم نے دیکھی کہ یہ ہواؤں کا رخ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈٹرمن کر. تیسرا یہ کہ جب یہ بادل کسی ایسی ٹھنڈی فضائی علاقے پہ پہنچتے ہیں جو آبی بخارات یعنی کہ واٹر ویپرز کو پھر سے پانی میں منتقل کر سکے، تو وہاں بھی بادلوں کا سارا پانی یکلخت پانی بھر کے زمین پہ نہیں پڑتا، بلکہ قطرہ قطرہ بن کے گرتا ہے. مطلب اگر آپ سوچیں کہ پورے بادلوں کا پانی ایک دم گر جائے، جیسے آپ ایک بالٹی میں سے پانی فوراً نیچے گراتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی واٹر رائڈس پہ گیا ہو تو ایک رائڈ ہوتی ہے جس میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو اوپر سے اتنا بڑا سا وہ ایک باؤل سا ہوتا ہے آپ کے اوپر گر جاتا ہے. تو یہ میں ویسی امیجنیشن میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا ہوتا ہے. اور اگر یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ سارا پانی یکلخت اتارے تو ہاؤ ڈیفیکلٹ زمین کے لیے اور زمین کی مخلوق کے لیے وہ کتنا تباہ کن ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول دیکھیں کہ وہ قطرہ قطرہ کر کے وہ بارش برستی ہے، اور اگر وہ قطرے تھوڑے سے زیادہ ہوں تو زیادہ سے زیادہ وہ اولے بن جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ سردی کی وجہ سے یکلخت سارا پانی ایک ہی دفعہ کسی جگہ پہ گر پڑے. تو یہ اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمتیں ہیں. بارش سے پہلے زمین کا حال یہ تھا، وہ دھول اڑتی پھرتی تھی، درختوں کے پتوں پہ گرد و غبار تھا. بارش جیسے ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں زمین کائنات ساری نکھر سی جاتی ہے، درخت دھل جاتے ہیں، کائنات دھل جاتی ہے، زمین لہلہانے لگتی ہے، گویا اسے نئی زندگی مل جاتی ہے. پھر کئی قسم کے جاندار بھی بارش میں پیدا ہو کے بولنے اور چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں. ایک بہار آ جاتی ہے اور تمام مخلوق کی روزی کا سامان بھی میسر ہو جاتا ہے. انسان جو برسات سے پہلے مایوسی کا شکار تھا، پھر اسے خوش ہو کے پھولنے اور اترانے لگ جاتا ہے. ایکچولی ایک تو یہ بات میں بہت دفعہ ڈیفائن کر چکی ہوں کہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر تھی، ویران تھی، لیکن ایک اس میں کوئی جان نہیں تھی. لیکن اللہ کا کرم دیکھے جب اس پہ بارش کے قطرے گرتے ہیں وہ زمین میں زندگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ جو بیج آپ نے ڈالا تھا جو پتہ نہیں زمین کی تہوں میں غائب ہو گیا تھا، وہ اس بارش سے زمین کی وہ منرل سے اس کی وہ سب لے کے وہ کس طرح وہ نکلنا شوٹ اس کی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی روٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے زندگی اس میں ایک انسان بھی اسی طرح کا ایک عجوبہ ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں اس زمین سے ہی کھاتے ہیں، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں زندگیاں بخش رہا ہے. تو بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام دلیلیں دے کے کس طرف لے کر آ رہے ہیں، حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی، کہ جب اللہ تعالیٰ بارش سے ایک مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے، کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور یہی بات میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بہت دفعہ بتا چکی کہ انسان کسی بھی فارم میں مر جائے، جلا کر، آگ میں، پرندوں کے یا جانوروں کے پیٹ میں، یا کروڑوں سال سے قبر کے اندر، ہر چیز اس کی سب کچھ ختم ہو جاتی ہے سوائے ایک جس کو من کا یا کوئی چیز اس کو کیا کہتے ہیں، چھوٹا سا کوئی مائکروسکوپک پتہ نہیں واٹ ایور وہ کیا چیز ہے. اور جب یہ زمین سور بجے گا اور زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، پہاڑ وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے، تو اللہ ایک بارش بھیجیں گے. اس بارش سے جب وہ بارش زمین پہ گرے گی تو انسان ایسے گرو کرے گا جیسے ایک پلانٹ گرو کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ چیز یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح جس طرح عام بارش سے زندگی آتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اسی طرح بارش برسا کے جو لوگ صدیوں سے مرے پڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو زندہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. آیت نمبر 51، وَلَا إِنْ، اور اگر ارسلنا ہم نے بھیجا ریحان ہوا، فَرَعُوهُ پس را میں نے دیکھنا ہو اس کو، پس وہ دیکھیں گے اس کو، مسفرن، مسفرا، مسفرن ہوتا ہے زرد پیلا رنگ، مسفرا، لزلو، اس کو بھی اگر آپ کو نیا لفظ لگ رہا ہے تو مسفر کو بھی آپ انڈرلائن کریں، لزلو، ضرور ہو جائیں گے، لزلو من بعد ہی اس کے بعد، یکفرون
ناشکری کرنے والے۔ آیت نمبر 51 میں ہے اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں گے۔ آیت نمبر 52 فَإِنَّكَ پس بے شک لا تسمعو نہیں تو سنا سکتا الموتا مردوں کو ولا تسمعو اور نہیں تو سماعت سے تو نہیں سنا سکتا سما بہروں کو الدعا پکار ایزا جب ولو وہ پھر جائیں مدبرین پیٹھ پھیر کر۔ باماورا دیکھتے ہیں تو تم مردوں کی بات نہیں سنا سکتے نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 52 53 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مردوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر مر چکے ہیں، جن کی اخلاقی حس ختم ہو چکی ہے، جن کی ضد اور ہٹ درمی نے ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ قرآن ان کو مردہ قرار دیتا ہے۔ اور بہروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو سنی انسنی کر دیتے ہیں، حق بات سننے سے گریز کرتے ہیں۔ نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ اندھوں اور بہروں کو ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلائے، نبی کا کام سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ جو دیکھتا ہے اور سنتا ہے اللہ اس کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور جن کے دل بند ہو گئے ہوں جو بیزاری سے سنتے ہیں پھر ان کو راستہ نظر نہیں آتا، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے۔ آیت نمبر 53 وما اور نہیں انتا تو بہادی ہدایت دینے والا الامجی اندھوں کو ان سے زلالاتہم زلال ذل گمراہی ان کی گمراہی ان نہیں تسمیعو تو سنا سکتا ہے الا مگر من یؤمنو ان کو جو ایمان لاتے ہیں بھی آیاتینا ہماری آیات پر فاہم مسلمون پس وہ فرما بردار ہیں۔ اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پہ لا سکتے ہیں، تو تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی، اور اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی سورہ نمل میں کہ ہدایت پانے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کافروں کے ہدایت پانے کی 4 ہی صورتیں ممکن ہیں، جن میں سے 2 سننے سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 دیکھنے سے۔ سننے کی پھر 2 صورتیں، ایک یہ کہ صرف زندہ سن سکتا ہے، مردہ نہیں سن سکتا۔ اب چونکہ ان کے دل مر چکے ہیں لہٰذا اس طریقے سے ان کی ہدایت ناممکن ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سماعت رکھنے والا تو بات سن سکتا ہے لیکن بہرا نہیں سن سکتا، کیونکہ یہ لوگ دل کے بہرے ہیں لہٰذا یہ صورت بھی ناممکن ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہو تو بہرا مگر کم از کم وہ توجہ تو کرتا ہو، بات سننے کی کچھ خواہش تو رکھتا ہو۔ اس صورت میں بھی کچھ نہ کچھ پلے پڑ جاتا ہے، اور کچھ لوگ تو پیٹھ پھیرے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ تیسری صورت بھی ممکن نہیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ہدایت کا طالب اگر کچھ سن نہیں سکتا تو دیکھ کر بات سمجھ لے، اگر اسے کوئی اشارے سے راہ دکھائے تو اس سیدھی راہ کی طرف آئے، یا کم از کم جو لوگ سیدھی راہ پر چل رہے ہیں انہیں دیکھ کر ہی ان کے پیچھے ہو لے۔ اب یہ کفار چونکہ دلوں کے اندھے ہیں لہٰذا ان کی ہدایت پانے کی چوتھی صورت بھی ناممکن ہو گئی ہے، لہٰذا ایسے مردہ دل کے بہرے اور اندھے لوگوں سے ہدایت پانے اور اسلام لانے کی توقع رکھنا بیکار ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی نصیحت اور ہدایت صرف ان لوگوں کے حق میں مفید ہو سکتی ہے جو خود بھی ہدایت کے طالب ہوں اور آپ کی باتوں کو غور سے بھی سنتے ہوں اور ان کے دل بھی زندہ ہوں، دل کے کانوں سے سنتے ہیں اور دل کی آنکھوں سے اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں، اور ایسی لوگوں سے ایمان لانے سے ہی ہدایت پانے کی توقع ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 58 تک میں بتایا۔ نیکسٹ آیت ہے اللہ وہ ہے اللہ خلقکم خلق کیا تم کو من ضعف کمزوری سے، ثم پھر جعل بنایا من بعدی بعد ضعف کمزوری کے قوت ثم پھر جعل بنائی من بعدی اس نے بعد قوت کے ضعفن کمزوری شیبہ یہ آپ شیبہ لکھ لیں، بڑھاپا کہتے ہیں، بالوں کے سفید آنے کو کہتے ہیں۔ یخلقو پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، وہ اور وہ العلیم القدیر جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 54 کا باماورا دیکھتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، اور پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے،
اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے۔ بڑی زبردست آیت، 2 دفعہ کمزور، صرف ایک بار قوت، یعنی کہ جوانی، بچپن اور بڑھاپا۔ چلیں بہرحال اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی وہ تمام اس کی سٹیجز بیان کر دی گئی ہیں، جو اس کے اپنے اختیار سے ان حالتوں میں وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ کیسے؟ پیدا ہونے سے اس کے بس میں نہیں ہے، اللہ پیدا کرتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کس قدر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ کہتی ہے کہ انسان کا بچہ جتنا کمزور پیدا ہوتا ہے اتنا کوئی جاندار کا بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں باقی جانوروں کے بچے جیسے پیدا ہوتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، چلنے لگ جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں مارنے لگ جاتے ہیں، کسی نہ طرح ان کے اندر تھوڑی سی مطلب ان کے اندر ڈیپینڈنسی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی انسان کے بچے کے اندر ڈیپینڈنسی ہوتی ہے۔ ہر جاندار کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلنے پھرنے لگتا ہے، مگر انسان کا بچہ چلنا تو درکنار، بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ چلنے کی نوبت 1.5-2 سال بعد آتی، اور پھر اس کے بعد بلوغت اور جوانی کا دور آتا ہے تو جسمانی طور پہ طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہی جیسے میں نے کہا شیلف لائف، پھر اس کا زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، قوتیں جواب دے دیتی ہیں، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں، عقل زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سی ایسی سٹیجز ہیں جس سے انسان گزرتا ہے۔ پھر بڑھاپے کے بعد پھر اس پر جوانی کا دور آئے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ سٹیجز اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بتائی ہیں، اور یہ وہ سٹیجز ہیں جو انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کمزور اور الخلقت پیدا کر دیتا ہے، یعنی کہ کسی کو، جس کو کہتے ہیں اسپیشل چائلڈ بنا دیتا ہے۔ کسی کی اعضاء کی نشو و نما کی رفتار بہت کم رہ جاتی ہے، جس کو اسپیشل چائلڈ کہتے ہیں، جس میں آٹزم بھی آ جاتا ہے، جس میں اور ایسے بھی بچے ہیں جن کا جو فزیکلی جن کی گروتھ سلو ہے، جن کی مینٹلی سلو ہے۔ چاہے تو کسی کو بونا بنا دیں، کسی کو مادرزاد اندھا پیدا کر دیں، کسی کو عقل جو ہے کمی اور بیشی دے دیں، کسی کو بہت آئی کیو لیول ہائی بنا دیں، اور کسی پر جوانی اور بڑھاپے کے مراحل آنے نہ دیں۔ کسی کی بچپن میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے، کسی کی جوانی میں ہو جائے، کسی کی بوڑھے اولڈ ایج میں ہو جائے، اور یا بوڑھے ہو کے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سال ہاں سال وہ بیماری کے ساتھ وہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ کتنے میں نے دیکھے وینٹیلیٹرز میں کتنے مہینوں سے، سالوں سے کئی لوگ آکسیجن پر لگے ہوئے ہیں، کئی ڈاکٹرز نے جواب دے دیا لیکن وہ اللہ کا وقت نہیں آ رہا، اور وہ بستر پر ایک ڈیپینڈنسی کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کسی کو لمبی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا دی ہے لیکن بڑی صحت اور تندرستی کے ساتھ۔ یہ تمام کام اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، انسان کا اس پہ کوئی اختیار نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کسی بھی انسان کو کس حال میں رکھنا ہے۔ بہرحال میں اس آیت پہ بہت جلدی سے گزر رہی ہوں، دل نہیں چاہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کیا فرما دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ اس وقت وہ 2 دفعہ کمزور ہے اور صرف 1 دفعہ قوت ملی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ، اور جب بوڑھا ہوتا ہے تو ڈیپینڈنٹ۔ صرف ایک ٹائم، جوانی کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر الرٹنس، اس کے اندر قوت، اس کے اندر انرجی رکھی ہے، اور وہ اس انرجی کو اس جوانی کے ٹائم پہ غلط استعمال کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کر لیتا ہے۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے کہ اس کی پوری زندگی کی سٹیجز میں 2 بڑی عمروں کی جو سٹیجز ہیں، اس کی بچپن اور اس کا بڑھاپا، وہ اس کا کمزور ہوتا ہے، اور صرف جوانی ایک ایسا ہے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انرجیٹک، اس کو انرجی دی ہے۔ آیت نمبر 55، وہ یوم، اور جس دن تقوم، قائم ہوگی، الساعۃ، قیامت، یقسم، قسمیں کھائیں گے، المجرمون، مجرم لوگ، ما لبثوا، نہیں رہے وہ، غیر ساعت، سوائے ایک گھڑی کے۔ ساتھ کہتے ہیں نا ایک گھڑی، کذالک، اسی طرح، کانو، تھے، یؤفکون، وہ الٹے جاتے۔ ایکچولی میں نے نا عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ چلیں بہرحال با محاورہ دیکھتے ہیں۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی، گنہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اور اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے تھے۔ کافروں کے اندازے دنیا میں بھی غلط اور آخرت میں بھی غلط ہوں گے۔ یہ مدت دنیا کی بھی ہو سکتی ہے اور عالم برزخ کی بھی ہو سکتی ہے، دونوں مدتوں کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ مجرموں کو قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے، مگر یہ عذاب آخری جو آخرت کے عذاب سے اتنا ہلکا ہوگا کہ مجرم لوگ اس عذاب قبر کو بھی راحت کی گھڑیاں تصور کریں گے۔ قیامت میں اپنے انجام اور اپنے لیے عذاب دیکھ کر قسمیں کھا کے کہیں گے کہ ہم تو محض ایک گھڑی دنیا میں رہے،
کیا اچھا ہوتا اتنا تھوڑا سا وقت ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار لیتے، تو یہ دن نصیب نہ، یہ برا دن ہمیں نصیب نہ ہوتا اور ایسے کر لیتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آج اس قرآن کی آیات میں ابھی بتا رہا ہے کہ جب اس وقت یوم حسرت، قیامت کو یوم حسرت بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن آپ کو حسرت ہوگا کہ ہائے دنیا میں نے اچھے کام کیوں نہیں کیے، کیونکہ جب آپ کو قیامت میں اٹھایا جائے گا، جیسے ہم نے سابق کہف میں بھی ہم نے دیکھا کہ 309 سال سو کے جب وہ اٹھے، جب ان سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر ہے، تو انہوں نے کہا شاید دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اور اسی طرح اگر آپ لوگ ریگولر نیند میں جب سو کے اٹھتے ہیں، بڑی گہری نیند، تو ہمیں لگتا ہے کہ یار ابھی سوئے، تو پھر اماں کہتی ہے تمہیں پتا ہے تم شام کی سوئی بھی اور دوپہر کے 2 بج گئے اٹھ بھی جاؤ، تو ہمیں لگتا ہے ہم تو شاید تھوڑی سی دیر سوئے۔ تو یہ ایکسپیرینس ہم دن رات کرتے ہیں، تو یہی ایکسپیرینس ہمارا آخرت پہ بھی ہوگا۔ جب ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، پوچھیں گے کتنی دیر رہیں گے، تو ہمیں لگے گا شاید تھوڑی سی دیر۔ اور پھر جب آگے ہم دیکھیں نا ایٹرنل لائف جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کا کوئی حد نہیں ہے، تو ہم کہیں گے ہائے اس زندگی میں کچھ اچھے کام کر لیتے تاکہ یہ جو ہماری انفینٹ لائف ہے اس میں ہمارے لیے کچھ بہتری کے آثار ہو جاتے۔ تو مہلت کا وقت آج اس دنیا میں ہے۔ آیت نمبر 60، وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، اوتو دیا گیا علم، والایمان اور ایمان، لقد البتہ تحقیق، لبستم رہے تم، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، الى طرف تک، یوم البعثی دوبارہ اٹھنے کے، فہذا پس یہ، یوم البعثی دوبارہ دن دوبارہ اٹھنے کا ہے، وَلَكِنَّكُمْ اور لیکن تم، کنتم تھے، لا تعلمون تم نہیں جانتے تھے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔ آیت نمبر 57، فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن، لا ينفع نہیں نفع دے گا، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، معذراتہم اردو میں معذرت ان کے بہانے، ان کے عذر، وَلَهُمْ اور نہ وہ، یستعتبون توبہ ہے اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ آیت 57، تو اس روز ظالم لوگوں کا ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا، نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ ان کی ایسی قسمیں سن کے ایماندار انہیں کہیں گے یہ گھڑی دو گھڑی کا معاملہ نہیں تھا، تم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، اللہ کے علم یا لوہے محفوظ کے مطابق تم قیامت کے دن تک ٹھہرے رہے، اور دیکھو آج قیامت کا دن ہے اور یہ وہی دن ہے جسے تم ماننے کا قطعاً تیار نہ تھے اور تم اسے جاننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے بار بار بتا رہے ہیں۔ اور یہ آج کی جو بھی لیکچر تھا اس میں آپ دیکھیں آخرت پہ امفسائز تھا، دلیلوں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت پہ یقین رکھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارا آخرت پہ یقین اگر کمزور ہوگا تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی دینی ہے، تو یہ دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ قیامت کا دن دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے بدلے کا دن ہوگا، عذر اور معذرت کا دن نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو انہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، توبہ استغفار کر لو، اپنے پروردگار کو خوش کر لو، راضی کر لو، لیکن اس دن ظالموں کو یہ بات بھی کوئی نہ کہے گا، کیونکہ عذر اور معذرت اور توبہ کا وقت دنیا میں ہے، موت کے وقت یا موت کے بعد نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ میری 60 سالہ زندگی تھی، میں نے قرآن کو کیوں نہیں سمجھا، میں نے قرآن کو کیوں نہیں جانا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے پاس رسپانسبلٹیز بہت تھی، چھوٹی سی عمر میں میری شادی ہو گئی، شادی ہوئی تو ساتھ ہی بچے پیدا ہو گئے، بچے پیدا ہو گئے تو سسرال بڑا سخت تھا، ہسبینڈ یہ کھانا پسند کرتا تھا، بچے آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ کس طرح تھے، ایک کو یہ چیز پسند ہے ایک کو وہ چیز، میرا تو سارا دن کچن میں رہتا تھا، اور پھر میرے سسر کو میں نے یہ دینا ہے تو ان کو یہ دینا ہے، اور مہمانداری بہت تھی، پھر اللہ تعالیٰ میری واشنگ مشین بھی خراب تھی، کپڑے بھی مجھے دھونے پڑتے تھے، پھر بچوں کو پک اینڈ ڈراپ بھی کرنا تھا، پھر پک اینڈ ڈراپ کرنے کے بعد میں نے ان کو ٹیوشن بھی لے کے جانا تھا، اکیڈمیز بھی بھیجنا تھا، پھر اس کے بعد اور بھی بڑے کام تھے، شاپنگ بھی تو کرنی تھی۔ تو پھر اتنے کاموں میں آپ اللہ کو کیا معذرت دیں گی کہ تم نے اپنی زندگی میں قرآن کیوں نہیں سیکھا، کیوں عمل نہیں کیا؟ یہ معذرتیں، یہ عذر، یہ بہانے دنیا تک، یہ آپ کے آخرت میں نہیں چل سکیں گے۔ اور آیت نمبر 58، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ضربنا ہم نے بیان کیا، للناسی لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کلی ہر قسم کی مثال، وَلَئِن اور اگر،
जिअतहुम, तुम लाओ इनके सामने, भी आयातिन, कोई निशानी, ला यकूलन्ना, तो जरूर कहेंगे, अल्लाजीना, वो लोग जिन्होंने कफरू, जिन्होंने कुफर किया, इन कुंतुम, नहीं तुम, इल्ला, मगर, मुबतिलून, झूठ बताने वाले, बातिल, बातिल, मुबतिलून बातिल से है, बातिल बनाने वाले। आयत नंबर 58 को बामुहावरा देखते हैं। और हमने लोगों को समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह के मिसाल बयान कर दी है। अगर तुम इनके सामने कोई निशानी पेश करो तो ये काफिर कह देंगे कि तुम तो झूठे हो, बातिल हो। मुजरिमों की तौबा क़यामत के दिन कबूल नहीं की जाएगी, और इसलिए तौबा, ईमान और अमले साले के सारे मौके वो दुनिया में खो चुके हैं। नजात का वक्त खत्म हो चुका है, अब ये तो फैसले का वक्त है। यानी कि मौत के बाद दूसरी जिंदगी में पेश आने वाले हर तरह के हालात से कुरान मजीद ने लोगों को खबरदार कर दिया, वार्न कर दिया है। अब कोई अपने अंजाम से बेखबर होना चाहता है तो उसकी मर्जी है। जैसे एक कबूतर नहीं होता, वो बिल्ली आती है तो आंखें बंद कर लेता है, वो मैं नहीं देख रहा। तो यूं ही हाल हम सब का है। हम कुरान को ना समझ रहे हैं, ना अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहे हैं, कबूतरों की तरह आंखें बंद करके जिंदगी को ड्रैग कर रहे हैं कि हम अंजाम से बेखबर होना चाहिए। अल्लाह ने तो हर तरह से मिसाल से, दलील से, क्लियर कट मसालों से अल्लाह ताला ने आखिरत, क़यामत, हर तरह के जिंदगी गुजारने के ढंग बता दिए। और अल्लाह ताला ने रसूलों को इसलिए काम के लिए भेज दिया कि लोगों को क्लियर कट बता दें। आयत नंबर 59, कज़ालिका, इसी तरह, यतबाउ, यतबाउ, तबा होता है मोहर लगा देना, स्टैंप करना, यतबाउल्लाहु, मोहर लगा देता है अल्लाह, अला कुलूबिन, दिलों पर, अल्लाजीना, उन लोगों के लिए, यालमून, ला यालमून, जो नहीं जानते। और इसी तरह अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो कुछ समझ नहीं रखते, मोहर लगा देते हैं। इन्हीं के जो बंदा दुनिया में हक नहीं पहचानता, जो लोग अपने बोगस, जिद, हट धर्मी इस हद तक, इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वो सच्ची बात को कबूल करने के तैयार नहीं होते, वो लॉजिक ही देते रहे, कहाँ लिखा है कुरान में, कहाँ लिखा, दिखाएं। जो लोग अल्लाह और उसके अहकामात को इनकार करते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों पे स्टैंप कर देता है, जिसका मतलब होता है सील कर दिया। अब इन लोगों में हक कबूल करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, स्टैंप, सील हो गए। फसबिर, बस सब्र करो, इन्ना, बेशक, वादल्लाही, अल्लाह का वादा, हक्कुन, सच्चा है, वाला, और ना, यस्तखी फन्ना का, यस्तखी फन्ना का इस्तखफाफ से है ये। इसको भी मैं उर्दू से बताती हूँ। खफीफ नहीं होता, हल्का फुल्का सा, तो ये वहां से लफ्ज निकला है। तो वाला यस्तखी फन्ना का, तो हरगिज ना बर्दाश्त करेंगे, हल्का पाएंगे तुम्हें, अल्लाजीना, वो लोग जो ला युक़िनून, जो नहीं यकीन रखते। बामुहावरा देखते हैं, बस तुम सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। देखो, जो लोग यकीन नहीं रखते वो तुम्हें औछा ना बना दे। आयत नंबर 60 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, यानी कि हक गालिब आएगा, मुखालिफिन से जरूर इंतकाम लिया जाएगा। और ए प्यारे नबी, बेयकीन लोग आपको हल्का ना पाए। इस बात का सबूत तारीख की बेलाग शहादत मुहैया करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर वैसे ही भारी साबित हुए जैसे अल्लाह ताला अपने आखिरी नबी को भारी भरकम देखना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मैदान में भी उन्होंने अपना कोई भी काम किया, उसमें आप कामयाब हुए और दुश्मन नाकाम हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब बर्पा करके दिखाया, जिसे रोकने के लिए अरब के काफिर, मुशरिक सब ने अपनी ताकतें लगा दी, सारे हरबे, तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन वो आपके आगे जो थे उनका बस नहीं चला। तो अल्लाह का ये वादा इस सूरत की आयत नंबर 47 में भी गुजर चुका है, हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, यानी कि अल्लाह की ये जिम्मेदारी है कि मोमिनों की मदद करे। आप काफरों की जो अजियतें हैं, उनकी तकलीफों पे सब्र कीजिए। ये हमें भी मैसेज दिया जा रहा है कि सब्र करें जो भी परेशानियां आती हैं, और खुद भी और मुसलमानों को भी सब्र बर्दाश्त की तलकीन कीजिए। अल्लाह का वादा अपने वक्त पे पूरा होकर रहेगा। यानी कि इन काफरों की मकारियों और साजिशों और वो जो आपका मजाक, तमस्कुर उड़ाते थे, और जो इस्लाम के रास्ते में रोड़े अटकाते थे, जो आपका रास्ता रोकते थे, जुल्म करते थे, अजियतें करते थे, जो कहते हैं ना कॉन्स्पिरेसीज करते थे, लेकिन आपके पाए सबात में हरगिज लग्जिश नहीं आनी चाहिए, और इनको इस बात का यकीन आना चाहिए कि
آپ اپنے مشن میں صبر ثبات کا ایسا عظیم پیکر ہیں جسے کسی قیمت پر اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا. تو ایٹ دا اینڈ یہی آخریات میں سبق ملا کہ اسٹیبلٹی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اسلام کی راہ میں ڈٹ جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو مشکلات ہوں گی اس کو صبر اور حوصلے سے برداشت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ ملے گی. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.